میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، میری مٹھی میں ہے کچھ خاک ان کے آستانے کی، زمانہ اب کرے ہمت میری قیمت لگانے کی، میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی، میں مر جاؤں تو پھر خاک مدینہ منہ پہ مل دینا، یہی بس ایک صورت ہے خدا کو منہ دکھانے کی۔ آئیے اگلے شاعر سے ملاقات کرتے ہیں۔ جناب قاری محمد جاوید ضیاء صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں، بڑی خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت لہجے کے مالک ہیں، اور ان کی شاعری ایک صرف شاعری ہی نہیں بلکہ سسکتی روح کا علاج اور تڑپتے دل کی فریاد ان کی شاعری ہو جایا کرتی ہے۔ میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے نعت پاک کا حکم ہوا ہے، جی زیادہ تمہید نہ کرتے ہوئے میں سفر شروع کرتا ہوں۔ ملاحظہ فرمائیں، اپنی زندہ دلی کا بیداری کا ثبوت دیں، ذرا ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ۔ بیدار ہیں ماشاءاللہ، تیار ہیں سننے کے لیے؟ اچھا، کون کون تیار نہیں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا، سب تیار ہیں، شروع کرتے ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جی کہ معجزہ حیران تھا خود معجزے کے سامنے، معجزہ حیران تھا خود معجزے کے سامنے، کہ معجزہ حیران تھا خود معجزے کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، اور سے سنیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے مہمان قاری محمد تسلیم صاحب کاشفی اور قاری محمد عادل صاحب جو باہر کھڑے ہیں شاید، ان سے درخواست ہے کہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ کہ معجزہ حیران تھا خود معجزے کے سامنے، جب پڑھا کنکر نے کلمہ مصطفیٰ کے سامنے، کہ دیکھتے ہی دیکھتے ظلمت کے بادل چھٹ گئے، مرحبا صد مرحبا صلی علی کے سامنے، مرحبا صد مرحبا صلی علی کے سامنے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ایک مطلب ایک شعر اور ملاحظہ فرمائیں کہ چھوڑ کر میں در سرکار کدھر جاؤں گا، بہت عمدہ، کیا کہنے ہیں؟ دائی سے توجہ کا طالب ہوں، ملاحظہ فرمائیں جی کہ چھوڑ